دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ وَيَمْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے مالک ہیں۔ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے مالک ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، اللہ تبارک و تعالی کی مالک نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز کے مالک ہیں، وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، لیکن اللہ کی مالک کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ولا غنى یا ولا غنی عن اللہ تعالی طرفۃ عین، یا یوں ولا غنى عن اللہ تعالی طرفۃ عین، کہ کوئی اللہ تعالی سے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا، یا ولا غنن، اللہ تبارک و تعالی سے پلک جھپکنے کے برابر بھی مستغنی نہیں ہوا جا سکتا۔ اور یہ بات سمجھیں، یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی، یعنی اتنے سے وقت کے لیے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ سوچے یا کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہر بندہ محتاج ہے، ہر مخلوق محتاج ہے۔ وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی سے پلک جھپکنے کے برابر بھی بے پرواہی اور استغناء اختیار کیا، جس نے اللہ تبارک و تعالی سے پلک جھپکنے کے برابر بھی بے پرواہی اور استغناء اختیار کیا، یعنی یہ کہا جس نے یا جس نے یہ سوچا، تو فقد کفر، تو وہ شخص کافر ہو گیا۔ وصار من اہل الحین، اور وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا، اور وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا۔ آگے بات سمجھ میں، یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے، کوئی شخص زندہ ہو یا مردہ، اللہ تبارک و تعالی ایک تو ہر چیز کے مالک اللہ تعالی ہے۔ کیوں کہ جس سے اوپر کوئی ہوتا ہے، اوپر والا مالک ہوتا ہے، اوپر والے کو اپنے ماتحت لوگوں پر ملکیت حاصل ہوتی ہے، لیکن جس کے اوپر ہو ہی نہیں کوئی، تو اس کا مالک کون ہوگا؟ جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اس کا مالک کون ہوگا؟ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز کے مالک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا مالک کوئی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بتا دی، یعنی ساری کی ساری ملکیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں، جیسے چاہے خرچ نہیں، یہ مال بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور استعمال کے تمہیں دیا ہے، اور بطور استعمال کے تو جو چیز دی جاتی ہے تو وہ دینے والے کی شرائط اور طریقے کے مطابق ہی استعمال ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آپ نے عاریتاً آپ نے کسی شخص سے گلاس لیا اسٹیل کا، عاریتاً اسٹیل کا گلاس لیا کسی شخص سے، اور وہ گلاس آپ نے لا کر اس سے اپنے گھر کی توڑائی شروع کر دی، گھر کو توڑنا، ہتھوڑی والا کام لینا شروع کر دیا، یا تو کیل ٹھوکنے شروع کر دی یا توڑائی شروع کر دی، تو جس سے گلاس لے کر آئے ہیں
وہ کیا بولے گا؟ وہ بولے گا کہ یہ اس وجہ سے نہیں دیا میں نے، یہ میں نے آپ کو پانی یا شربت یا چائے یا کافی جو پینا چاہو پینے کی چیزوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس لیے استعمال کرنا ہے تو صحیح ہے، ورنہ واپس دے دو۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ یعنی اس کی شرط کے مطابق ہمیں چیز استعمال کرنی ہوگی جس سے عاریتاً عارضی طور پر چیز لے کر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے لے کر تو آئیں، شیشہ لے کر آئیں اور اس کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیں، وہ بولے گا یہ شیشہ اس لیے تھوڑی دیا میں نے۔ تو اس لیے آ رہی بات سمجھ میں؟ یا کسی سے ہم نے کولر، چھوٹا سا کولر لے کر آیا کہ بھائی کولر دینا، اور 2-3 گھروں سے کولر جمع کیے، پتہ چلا مہمان آئے ہوئے تو ان کے بچوں کو بٹھانا تھا، کرسیاں چھوٹی نہیں تھی تو ان کو کولر پر بٹھا دیا، تو وہ کیا بولیں گے؟ وہ بولیں گے بھائی یہ کولر ہم نے اس لیے دیا تمہیں، کولر میں پانی بھرنا ہے تو پانی بھرو، شربت بھرنا ہے شربت بھرو، دودھ بھرنا ہے جوس بھرنا ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ بیٹھنے کے لیے تھوڑی دیا ہم نے، کوئی بندر تھوڑی ہے جو کولر پہ بیٹھیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے ہر چیز۔ تو جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہے استعمال کروں، جیسے نہیں، جس کی ملکیت ہے مال اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میں جس کو چاہے دے دوں، اپنے مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد میں جس کو چاہے دے دوں، اپنے ورثاء میں سے کسی کو دے دوں یا اپنے کسی وارث کو محروم کر دوں، اس کا بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ورثاء کے سب کے حق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ بیان کیا نہیں کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اگر اولاد نہ ہو، اور اولاد ہو تو کتنا ملے گا، اور ماں کو کتنا ملے گا، سارے کے سارے جو، اور اسی طرح بیوی اور شوہر کو اولاد ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا، یہ ورثاء نہ ہو تو پھر ان کے بعد کن کو ملے گا، اس طرح جاتے جاتے پوتا پوتی بھی۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کر دیے، کیونکہ یہ مال اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دیا ہے، کوئی وارث یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو عاق کرتا ہوں، میں اس کو عاق کرتا ہوں، نہیں کر سکتا، کیونکہ استعمال کے لیے دیا ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ تو اس کے بعد ان کے پاس آنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اسی طرح بعض لوگ اسی وجہ سے فرمایا کہ لا وصیت لوارث، اپنا مال ہوتا تو اپنی ملکیت ہوتا مکمل تو پھر تو وہ کر سکتا تھا، لیکن حدیث میں کیا فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے کوئی مستغنی نہیں ہے، ہم ہر چیز میں ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے، طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ ہم اسی پلک جھپکنے کو ہی لے لیں، کون سا ایسا وقت ہے جب ہم اس پلک جھپکنے کے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہو؟ پلک جو جھپک رہے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دے گی، اور کام کرنا چھوڑ دے گی ہماری آنکھ سوکھ جائے گی، اور ہماری آنکھ سوکھ جائے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایسی کون سی چیز ہے؟ ہم قدم اٹھانے میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اٹھا کر قدم، اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور انسان کے قدموں میں ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ زمین انسان قدم اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، گرتا نہیں ہے، چلتے ہوئے گرتا نہیں ہے، بھاگتے دوڑتے گرتا نہیں ہے، جبکہ آپ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ زمین گول ہے، بیضوی شکل میں ہے، تو گول چیز پہ سے تو بندہ گرتا ہے نا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے، پل بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہم خالی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ صرف پل بھر کے لیے اگر اپنی مدد کھینچ لینا تو ساری مخلوق تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ہم لوگ ایک ملک نہیں چلا سکتے، پوری دنیا کیا، پوری مخلوق کیا چلائیں گے؟ تو بہرحال امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایمان اور عقیدہ جو ہے نا پکا کر دیا کہ ایسا نہ ہو آپ لوگ جو ہے نا یہ سوچے کہ نعوذ باللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، آج کل ایک اور فتنہ پھیل رہا ہے، وہ نام تو وہ عربی میں، اس کو وہ لفظ تو عربی میں بول رہا ہوں، انگریزی میں استعمال ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، میرے ذہن سے نکل گیا وہ لفظ، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، مجھے یہ میرا اس معاملے میں کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے، یہ چیز میں نے خود حاصل کی ہے۔ بالکل غلط ہے،
خود حاصل کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے، اور ان مخلوق میں بھی کوئی نہ کوئی اس کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی براہ راست آسمان سے کسی کے لیے ویسے نازل نہیں فرما رہے ہوتے۔ آپ کو جو علم عطا ہو رہا ہے درس میں بیٹھ کر، وہ بھی نازل تو دے تو اللہ تبارک و تعالی رہے، مگر استاد کے واسطے سے آپ کو دیا جا رہا ہے، براہ راست آپ کے اوپر نازل نہیں ہو رہا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضِبُ وَيَرْضَى، اللہ تبارک و تعالیٰ غصے بھی ہوتے ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں، لا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَىٰ، مخلوق میں سے کسی کی طرح نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، لیکن نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراض ہونا مخلوق میں سے کسی کی طرح ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا مخلوق میں سے کسی کی طرح ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کی طرح ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کی طرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق کا اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور۔ اصل میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جہمیہ فرقے کا رد کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کا مسلک بیان کرتے ہوئے جہمیہ فرقے کی تردید کر رہے ہیں۔ جہمیہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رضا اور غضب، محبت اور عداوت جیسی صفات کے ساتھ اللہ تعالی متصف نہیں ہے۔ رضا اور غضب، محبت اور عداوت جیسی صفات کے ساتھ اللہ تعالی متصف نہیں ہے، یہ جہمیہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ رضا اور غضب، محبت اور عداوت، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر رضا یا غضب، محبت یا عداوت اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ صفات کے ساتھ متصف ہے، ہاں مخلوق جیسی نہیں ہے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر مخلوق جیسی نہیں ہے۔ تم نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق جس طرح ہوتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں عیب ہے۔ مخلوق جس طرح غصے ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے، تو اگر اللہ اس کو دیکھتے ہوئے تم نے سوچا کہ یہ والی غصہ، یہ والی ناراضگی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں عیب ہے۔ مخلوق کی رضا دیکھی کہ یہ والی رضا، یہ تو اس کو دیکھتے ہوئے تم نے سوچا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں عیب ہے۔ آج بات سمجھ میں؟ تم نے یہ سوچ کر عقل کا اندازہ لگاتے ہوئے تم نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ، تم نے ان صفات کا انکار کر دیا۔ محبت جیسے مخلوق محبت کرتی ہے، تم نے سوچا مخلوق جیسی محبت ہے۔ مخلوق محبت کرتی ہے تو مخلوق متاثر ہوتی ہے۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے محب سے، جبھی وہ کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے۔ اثر ڈالنے والی تو ہے لیکن اثر انداز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پر کسی کا اثر نہیں ہوتا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، صفات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دلیل نقلی آ جائے تو عقل کو نہیں چلانا چاہیے۔ جب دلیل نقلی آ جائے تو عقل کو نہیں چلانا، نص آ جائے تو پھر عقل کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اور نص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گئے جب انہوں نے درخت کے نیچے، بیعت رضوان والی بات ہے، درخت کے نیچے جب انہوں نے بیعت کی۔ سورۃ الفتح کے اندر آیت نمبر 18۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خود واضح طور پر فرما رہے ہیں۔ سورۃ البینہ میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بھی بیان فرمایا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 92 میں فرمایا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا بھی ثبوت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ محبت کا ثبوت آ گیا، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی عداوت کا ثبوت، اللہ تبارک و تعالی کی عداوت کا ثبوت ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی یعنی اعلان جنگ کا ثبوت ہے۔ ایک آیت ہے، چلے یہ آیت یا حدیث میں جہاں پہ بھی ثبوت ہوگا، ایک آیت یاد آ رہی ہے مگر زیادہ شروع سے یاد نہیں آ رہی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا۔ آیت نمبر مجھے ذہن میں نہیں ہے، لقد رضی اللہ، وہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ دیکھ لیجئے گا، حافظہ کسی صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ آگے فرمایا وَنُحِبُّ، فرمایا کہ یہ بات تو ہو گئی، اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے متعلق بھی ذرا آپ اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اگر ٹیڑھا ہے یا میڑا ہے تو اس کو کیا کر لیں؟ درست کر لیں، اگر درست ہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے شکر ادا کریں۔ فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی ایک سے محبت میں نہ افراد کرتے ہیں کہ کسی صحابی سے یا کسی ایک صحابی سے ہم اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ باقیوں کو چھوڑ دیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی ایک صحابی پر بھی تبرہ بازی نہیں کرتے، بد کلامی نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کہتے۔ ارے بات سمجھ میں؟ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، یا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ، یا بعض نسخوں کے اندر وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ یا لا يَذْكُرُهُمْ، یعنی ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، یا وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کرام کا تذکرہ برا تذکرہ کرے، خیر سے ہٹ کر اچھا تذکرہ نہ کرے، جو صحابہ کرام کا اچھا تذکرہ نہ کرے یا جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرتے مگر خیر کے ساتھ، یعنی ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں۔ وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت دین، ایمان اور احسان، صحابہ کرام کی محبت ہمارا دین ہے، صحابہ کرام کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور صحابہ کرام کی محبت ہمارا احسان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ارے ہمیں دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن کریم پہنچائی سب صحابہ کرام نے، ہم ان سے محبت نہیں کریں گے تو ان کی بات پر نعوذ باللہ اعتبار نہیں ہوگا، جب اعتبار نہیں ہوگا تو ہمارا دین کہاں جائے گا؟ ہمارے دین کا پھر کیا اعتبار؟ کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ کرام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں،
انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن صحابہ محفوظ ہیں، سب کا اہل سنت والجماعت کا سب کا اس پر اتفاق ہے۔ وہ احساناً صحابہ کرام کا ہم پر احسان بھی تو ہے، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قسمہ پرسی کی حالت میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ دیکھیں اور صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں، کئی دن کھانے کو نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ ہماری آج سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند حدیث کیسے ملتی اگر صحابہ کرام نہ ہوتے، یا ہم صحابہ کرام پر اعتبار چھوڑ دیں تو ہماری کسی حدیث کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ہم صحابہ کرام کے سے بغض رکھنے کو کفر، منافقت اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بغض رکھنے کو، دشمنی رکھنے کو، چڑ رکھنے کو کفر، منافقت اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں ایک دفعہ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم کسی ایک صحابی کی، یعنی کسی ایک صحابی یا بعض صحابہ کرام کی ان میں سے محبت میں افراط نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اور ہم کسی بھی ایک صحابی یا بعض صحابہ کرام پر تبرہ بازی نہیں کرتے، برا بھلا ان کو نہیں کہتے، اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، اور صحابہ کرام کا ذکر خیر نہ کرے، یعنی خیر کے علاوہ غلط الٹا سیدھا ذکر کرے، اس سے بھی ہم بغض رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں، کیونکہ ذکر شر کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہم کریں، اور ہم صحابہ کرام کی محبت کو دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، احسان سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام کے سے بغض کرنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں، منافقت سمجھتے ہیں، سرکشی سمجھتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کا جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پر دراصل ہمارا اہل سنت والجماعت کی علامت ایک بتائی ہے، اہل سنت والجماعت کی علامت ایک بتائی ہے۔ یہاں سے اصل میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شیعوں اور خارجیوں کی تردید کر رہے ہیں، شیعوں اور خارجیوں کی تردید کر رہے ہیں، کیونکہ شیعہ اور خارجی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کیا۔ شیعہ اور خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کیا کیا؟ غلو کیا، اس لیے ان کی تردید کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل کے ایک جہلم کا چوہا انجینئر کے نام سے مرزا محمد علی، جو جہلم کے اندر ایک چوزا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر کبھی ان کی والدہ کے متعلق یا کبھی جو ہے بنو امیہ کے نام لے کر وہ ان پر بکواسات کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ایک بیان میں نے سنا کہ اس کمبخت بدبخت شقی القلب انسان نے یہ کہا کہ اگر ہم اس وقت زندہ ہوتے جب آپ کی اور حضرت علی کی جنگ چل رہی تھی، وہ کہتا ہے، تو برف خانے میں گھس کر چھپ کر بیٹھنے کے بجائے منظر عام پر آئے نا، جس طرح اور علماء دیوبند شہر کی طرح گھومتے پھرتے ہیں اور اپنا مسئلہ کے حق کا بیان کرتے ہیں، تو اس برف خانے میں چھپ کر بیٹھتا ہے، وہاں سے اپنی جو ہے مجلس لگاتا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا شقی القلب انسان کہ اس وقت اگر ہم زندہ ہوتے تو ہم آپ کے اوپر نعوذ باللہ، حضرت امیر معاویہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم آپ کے اوپر تلوار سونت لیتے، ہم آپ کے اوپر تلوار سونت لیتے۔ یہ ایک چوہے کا بچہ، بلکہ چھچندر کا بچہ، یہ چھچندر کا بچہ ایک شیر کو، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما، ہدایت یافتہ فرما اور اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ اور کاتب وحی ہیں، وحی قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی لکھنے والے ہیں، کاتب وحی، اور کاتب وحی کے بارے میں کرام بررہ یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لشکر ایک ہوگا جو سمندر میں جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ ایک واقعہ ہے پورا کہ سو رہے تھے صحابیہ کے گھر پہ، بہرحال 2 مرتبہ ایسا ہوا تو 2 لشکروں کے بارے میں خوشخبری دی، اور سب سے پہلے سمندر میں جہاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی، مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دی، اور یہ چھچندر کا بچہ، اس کی شکل بھی اتنی سی ہے چوہے جیسی شکل، تو چلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مگر بندہ کم سے کم اپنے منہ کو دیکھتے ہوئے یہ تو دیکھے کن بزرگ ہستیوں کے، کن بڑی ہستیوں کے بارے میں بکواس کر رہا ہوں، تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ان کی بھی تردید کر دی۔ قیامت تک آنے والے ہر ایسے چوزے کی، چھچندر کی، چوہے نیولے کی، سب کی تردید کر دی۔ آج یہ بات سمجھ میں؟ حب صحابہ علامت ایمان ہے، حب صحابہ علامت ایمان ہے، بغض صحابہ علامت کفر و نفاق ہے۔ حب صحابہ علامت ایمان ہے، بغض صحابہ علامت کفر و نفاق ہے۔ لہذا یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کے شیعوں، خارجیوں اور ان جیسے چوزے چوہوں بدتمیز لوگوں کی تردید کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جن کے کہنے پر یہ سارے چل رہے ہیں، ان کا مقصد دین محمدی کو، یہ سارے چل رہے ہیں یہود و نصارہ کے مشن پر۔ ان کا مشن یہ ہے، ان کو سب سے پہلے آگ تو یہ لگی کہ اہل جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی کیوں ہوں گی، ان کو اس بات پر آگ لگی۔ انہوں نے کہا کہ امت محمدیہ کے اندر بگاڑ پیدا کرو، یہ اسی وہ جب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے جہاد کیا ان کے خلاف، یہ جب سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کا پہلا جو وار انہوں نے کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں ان پر حملہ کیا تھا ابو لولو فیروز مجوسی نے، تو وہاں سے یہ اس وقت سے ان کا ہلکا ہلکا سلسلہ شروع ہوا، بعد میں بڑھتا چلا گیا۔ اور آج کل کے وہ بدبخت لوگ جو ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جس طرح یہ بدبخت ہیں قرآن احادیث کی زبانی، یہ سب بدبخت اور ملعون ہیں، تو جو ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی سب بدبخت اور ملعون ہیں۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ پتہ چلا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ملعون ہے، پتہ چلا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا اثر دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ آنکھیں کھولنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا اثر یہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے، وہ لعنت کی شیپ اپنے گھر پر لگاتا ہے۔ انگلیاں کھلی ہوئی لعنت کی شیپ ہوتی ہے نا، وہ علم کے نام پر جو لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ لعنت کی تو شیپ ہے۔ پتہ چل رہا ہوتا ہے علینا کہ یہ بتا رہے ہیں علیہ ہم ملعون ہیں، ہم پر لعنت کی گئی ہے، ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم ملعون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس میں 5 لکھی ہوئی ہوتی ہے علینا لعنت اللہ والنبیین والصحابۃ ومن تبعہم والناس اجمعین، یا علینا لعنت اللہ والملائکۃ والانبیاء
والصحابۃ والناس اجمعین۔ ہم بتا رہے ہیں نا، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ویسے لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی چیز کیوں نہیں ملی لگانے کے لیے؟ لعنت کی شے بھی کیوں ملی ہے لگانے کے لیے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت دیکھیں۔ تو صحابہ کرام سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور صحابہ کرام سے بغض کفر و نفاق و طغیان و سرکشی۔ ولا نفرط فی حب احد منہم ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت والجماعت کی علامت بیان کر دی۔ ولا نفرط فی حب احد منہم، شیعوں خارجیوں اور اس طرح کے چوزے چوہوں نیولوں کی تردید کر دی۔ ولا نتبرأ من احدہم، اسی طرح چوزے چوہوں نیولوں کی تردید کر دی، شیعوں خارجیوں کی تردید کر دی، ٹھیک ہے۔ باقی آگے پھر وہی ونبغض من یبغضہم، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ صحابہ کرام کے دفاع کا تقاضا ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے ہم بھی اس سے بغض رکھیں کہ تیرا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن احبہم، جو میرے صحابہ سے، یعنی لا تتخذوا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی غرض خواہشات کا سبب نہ بنا لینا، میرے بعد میرے صحابہ کرام کو اپنی خواہشات کا، اپنے اغراض کا سبب نہ بنا لینا۔ فمن احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا، فبحبی احبہم، وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، اس کو مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، فببغضی ابغضہم، اس کو مجھ سے بغض ہے جبھی وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بلا مت کہو۔ فلو ان انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابہ کے ایک مد یا ایک مٹھی کوئی غلہ خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اس سے بڑھنا تو دور کی بات۔ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ایک مد یہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ کوئی 14ویں صدی 15ویں صدی ہجری یا 14ویں صدی ہجری کے لوگوں کے الفاظ نہیں ہیں، یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں۔ آج بات سمجھ میں؟ اللہ اور باری تعالیٰ کا کلام صحابہ کرام کے بارے میں کیا نازل ہوتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تعیین کی ہے من المہاجرین والانصار، پتہ چلا مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ہی کی تو قسمیں، ہماری آج کل مہاجرین اور انصار کی قسمیں تھوڑی۔ فرمایا کہ وہ جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں، ایمان میں، اعمال میں، ہر چیز میں سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین اور انصار سے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، پھر آپ لوگوں کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری، اور جن لوگوں نے اچھائی کے ساتھ ان کی اتباع کی، یعنی اہل سنت والجماعت، جنہوں نے اچھائی کے ساتھ صحابہ کرام کی، یعنی بالکل ان کے شریعت کے مطابق صحابہ کرام کی کیا کی؟ اتباع کی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے، وہ لوگ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام اور جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام کے اتباع کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمایا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔
اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حالت میں ایمان اور کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ بعض صحابہ کرام کی محبت اور ان کا ذکر خیر اور ان کے متعلق کوئی الٹی سیدھی بات کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے متعلق کچھ آیات اور احادیث میں نے بیان کی تھی۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سخت گھڑی میں، مشکل گھڑی میں، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان پر مہربان ہوا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، رؤوف الرحیم، سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 117۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کا ذکر خیر ہی ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی مدح اور تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سنت رسول بھی ہے صحابہ کرام کا ذکر خیر اور صحابہ کرام سے محبت، یہ سنت رسول بھی ہے، اور صحابہ کرام کا ذکر خیر یہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت اللہ بھی ہے، ارے بس اللہ تعالیٰ کا طرز اور طریقہ بھی ہے۔ صحابہ کی تعریف اور ذکر خیر یہ اللہ تبارک و یعنی بہترین تذکرہ، خیر کا تذکرہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا طرز بھی ہے، طرز قرآنی کہہ دیں، طرز قرآنی بھی ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، کہ یہ جو آیات تلاوت کی ہیں ان آیات میں سب میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی، ان کی مدح بیان کی۔ اسی طرح احادیث میں ایک روایت کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جو بھی زمین میں کسی بھی جگہ فوت ہوا، جو بھی زمین میں کسی بھی جگہ فوت ہوا تو وہاں اپنی قبر سے وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ اس علاقے والوں کے لیے جنت کی طرف قائد بن کر جانے والا ہوگا، قائدا ونورا لہم، اور نور ہوگا ان کے لیے، یعنی راستہ دکھانے والا، نور یعنی قائد ہوگا جنت، جیسے کہیں قافلہ جاتا ہے تو ان میں قائد ہوتا ہے نا، تو وہ ان کے لیے قائد ہوگا اہل جنت کا، جو جنت میں جانے والوں میں جہاں پہ بھی کسی صحابی کا انتقال ہوا ہے، اور نور ہوگا ان کے لیے۔ اری بات سمجھ میں؟ اب صحابہ کرام دیکھ لیں دنیا میں کہاں کہاں صحابہ کرام کی قبریں، گزشتہ سال سکھر کے اندر گئے تھے، وہاں 3 صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کی تھی، وہاں پر ہیں 3 صحابہ کرام کی قبریں، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھوڑی سی جو ہے وہ واضح یعنی وہ متعین بھی ہے، اور حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر میں یہ تو پتہ ہے کہ یہ 2 قبریں ہیں ان کی، لیکن اس میں یہ صحیح طرح سے یقینی نہیں کہ ان میں سے کون سی حضرت معاذ جہنی کی ہے، غالب گمان کے طور پر تو بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کون سے حضرت معاذ جہنی کی اور کون سے حضرت عمرو بن عبسہ کی۔
تو الحمدللہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہے۔ سکھر والوں کو تو بالکل، سکھر والوں کی تو سکھر کی تو گود میں ہیں، وہ صحابہ کرام آرام فرما ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی صدرکم، یہ میں نے بیان کر ہی دی تھی کہ اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بلا کہہ رہا ہے تو تم اس کو کہہ دو کہ تمہارے سر پر اللہ کی لعنت ہے، ملعون ہو تم، ان کو یہ کہہ دو سیدھا سیدھا۔ صحیح ستہ میں اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے اور احادیث کی دیگر کتب میں صحابہ کرام کے بے شمار فضائل ہیں، بہت سارے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس سے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے یہ فضائل دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ کرنا یہ ایمان اور اسلام کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے صحابہ کرام سے محبت۔ اور صحابہ کرام سے گستاخی، صحابہ کرام کی گستاخی اور ان کا ذکر شر کرنا، خیر کے علاوہ ان کا یعنی ذکر کرنا، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا، یہ کفر اور منافقت کی علامت ہے۔